الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورہ بنی اسرائیل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسئولا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے مت چلو، ان چیزوں کی توہ میں مت لگو، لا تقفو ما لیس لک بہ علم، کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں یقینی علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو سماعت دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں اور دل دیا ہے یا سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں دی تھیں ان کو استعمال کیسے کیا، اور استعمال سے بھی پہلے ان کی حفاظت کیسے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 درجوں کے اندر احکامات شریعت کے یہ سمجھنے کے لیے صرف ان کی تقسیم کر لی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، جن کی حفاظت کا ہمیں حکم ہے، اور شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں یہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ ظاہری جسد ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اس کو بچانا، اس کو زندہ رکھنا، اس کی نشو و نما کرنا اور اس کو نقصان سے بچانا، یہ بنیادی مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے کہ اپنی بحیثیت انسان اپنی عزت بھی کریں اور اپنی حفاظت بھی کریں۔ اور ہم اس کا خیال بھی کرتے ہیں کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہم اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ خود بچانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نوکیلی چیز اس کو لگ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ اپنے بچوں کی بھی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ سڑک پر نکلتا ہے اس کو ہم تمیز سکھاتے ہیں کہ چلنا کس طرح ہے، ٹریفک لاز کیا ہیں، آپ نے کس طرف چلنا ہے، اوور سپیڈنگ آپ نے نہیں کرنی، نقصان ہوگا۔ بائک چلا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں تو ہاتھ باہر نہیں نکالنا۔ یہ سب کچھ کس لیے ہم بتاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، جان نہ چلی جائے۔ تو یہ ظاہری سے ایک بڑی موٹی سی بات ہے کہ اس جان کو بچانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس کے بعد پھر ذرا باریکی میں چلے جائیں تو یہی اعضاء ہیں جن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آنکھوں کو ویسے تو ہم نے بچانا ہی ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے، آنکھ میری ضائع نہ ہو جائے، کان میرے ضائع نہ ہو جائیں، بات میرے کٹ نہ جائیں، انگلیاں میری کٹ نہ جائیں کسی حادثے میں۔ یہ تو ہم حفاظت ہم کرتے ہیں سارے، بلکہ جانور بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگلی حفاظت کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کی بھی حفاظت کریں کہ آنکھوں سے ہمارے اندر کیا جاتا ہے، کانوں سے ہمارے دل کے اندر کیا جاتا ہے۔ ہم ان کو استعمال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے میں کرتے ہیں، حدود اللہ میں رہ کر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکل کر ان کو جوارے کو استعمال کرتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کو ذرا ایک اور لیول پر چلے لے جائیں آپ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں، التحدث بنعمت اللہ شکر وترکہ کفر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے احسانات کو، نعمتوں کو بیان کرنا، یہ شکر یہ فی نفس ہی شکر ہے، شکر گزاری کی علامت ہے کہ آپ مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ کے عمل میں نظر آتا ہے، آپ کے انداز میں نظر آتا ہے زندگی گزارنے کے کہ آپ اللہ کا احسان مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسانات کیے ہیں۔ وَتَرْكُهُ كُفْرٌ، اور ان کو احسانات کو ایکسپریس نہ کرنا، ان کو بیان نہ کرنا، یہ فی نفسی ناشکری کی علامت ہے۔ تو انسان کو اگر کوئی نعمت حاصل ہو، کسی باپ نے کسی بیٹے کو مثال کے طور پر کوئی سواری لے کر دے دی ہے، کوئی موٹر سائیکل گاڑی لے کر دے دی ہے کہ آپ اپنے پڑھنے جاتے ہیں، آنا جانا اس پر کیا کریں، اب وہ بچہ اس کو مس یوز کرتا ہے، ریسیں لگاتا ہے، ریش ڈرائیونگ کرتا ہے، یا بائک ہے تو ویلنگ اٹھا رہا ہے، ادھر کبھی مار دی، اگلے دن کہیں وہاں ٹھوک کر لے آیا ہے، تو ہر دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ اس کے اندر قدردانی نہیں ہے۔ جو باپ نے اپنا جیب کاٹ کے اپنی صلاحیت سے بڑھ کر اس کو کوئی سواری لے کر دے دی ہے، اس بچے میں شکر گزاری نہیں ہے، قدردانی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو ہم پر احسانات کیے ہیں، ہمیں سارے جوارے دیے ہیں، صلاحیت دی ہیں، فیکلٹیز دی ہیں، سینسری، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، جسم کو استعمال کرتے ہیں مختلف انداز میں، ان کا بھی غلط استعمال یہی بتائے گا کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، کہ کتنی قیمتی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں،
اور ان کو صحیح انداز میں استعمال کرنے کے بجائے ہم ان کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو پہلا درجہ ہے یہ ظاہری جسم کی حفاظت بھی ہو اور اس کا استعمال جو ہے وہ بھی حدود اللہ میں ہو. لیکن ان کے اندر بھی کچھ نعمتیں چھوٹی ہوتی ہیں, کچھ بڑی ہوتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا کئی دفعہ حادثے میں گرائنڈر کا کام چلا رہا تھا, کوئی انگلی کٹ گئی, ناخن کٹ گیا, وہ انگلی اتنی سی کٹی ہوئی ہے, کئی دفعہ ہاتھ کٹ جاتا ہے, کوئی نقصان ہو گیا, ٹانگ ایک ضائع ہو گئی ہے, جاتی رہی ہے. اس طرح کے نقصانات آئے دن ہم دیکھتے لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں, حادثوں میں ہوتے رہتے ہیں. شوق سے تو کوئی نہیں نقصان اپنا کرواتا, لیکن کسی کی انگلی کٹ جانا سب ہم مانیں گے یہ چھوٹا نقصان ہے. آنکھ کا ضائع ہو جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی بینائی زائل ہو گئی ہے, یا دونوں آنکھوں کی الیاؤز باللہ بینائی زائل ہو گئی ہے, حادثے کے اندر ہو گئی ہے, ایکسیڈنٹس میں ہوتا ہے کہ سر پر چوٹ لگی, آنکھیں ضائع ہو گئی. تو ہم مانتے ہیں کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور ناخن کا ٹوٹ جانا, کٹ جانا درد اس کی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ زیادہ بڑی محرومی ہے. تو نعمت جتنی بڑی ہو, یہ اصولی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, نعمت جتنی بڑی ہو اس پر شکر بھی اتنا زیادہ کرنا چاہیے اور کیا جانا چاہیے, اس کا حق ہے کہ اس پر زیادہ شکر کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جس طرح آنکھیں بڑی نعمت ہیں, ان پر شکر بھی زیادہ ہوگا اور ان کے حوالے سے ہم اکاؤنٹیبل بھی زیادہ ہیں. ناخن کے حوالے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, نہ ہو تو آپ لکھ نہیں سکتے, گرپ نہیں کر سکتے چیزوں کو, لیکن اس پر اتنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جتنی ان آنکھوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. کیوں؟ استعمال زیادہ ہے, نعمت بڑی ہے, شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے, جواب دہی بھی اس کی زیادہ ہے. اچھا, سماعت اسی طرح نعمت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی, اور کئیوں کی رائے تو یہ بھی ہے کہ سماعت آنکھوں سے بھی بڑی نعمت ہے. اس میں وہ سائنس میں نہیں جاتے, لیکن جو لوگ سماعت سے محروم رہ جاتے ہیں قدرتی طور پر, وہ نہ لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہیں نہ وہ بولنا سیکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ کو ایسے بھی ماضی میں لوگ ملیں گے, بلکہ حال میں بھی آپ کو ملیں گے کہ آنکھیں نہیں تھی لیکن قرآن کے حافظ بھی ہیں. علماء دین سیریا کے آج بھی عالم دین ہیں, آپ ان کو سن سکتے ہیں. حسان الہندی نابینا ہیں, لیکن بڑے بڑے شیوخ سیریا کے ان کے سامنے بیٹھ کر جانب تلمس طے کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے فقہ حنفی میں ان کو بڑا عبور حاصل ہے. بہرحال سماعت اس سے بھی بڑی نعمت ہے. تو کانوں سے کیا اندر جا رہا ہے ہم اس کو سیریسلی نہیں کئی دفعہ لیتے. جو کچھ آپ اپنے کانوں سے اندر جانے دیں گے, یہ کچھ سب کچھ آپ کی میموری کا, ہماری میموری کا حصہ بن رہا ہے نا. یہ قیامت کے دن تک جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم سن رہے ہیں, یہ سب کچھ ہمارے حافظے میں اس وقت بھی ہوگا, اسی طرح ہوگا. تبھی تو ہم نے حساب دینا ہے, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علامہ انور شاہ کشمیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ الٹی چیزیں سیدھیں, ایک تو اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں نہیں پڑھ, کہتے اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا, یہ چیز میرے حافظے میں ہوگی, میں کیوں فضول چیز کو جگہ دوں اپنے حافظے کے اندر. بہرحال کم از کم گناہوں سے تو بچے ہم, یہ پہلا درجہ ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کچھ نعمتیں بڑی ہوتی ہیں. ان ظاہری اعضاء سے بھی بڑی نعمت کیا ہے جس کو ہم بسا اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ نظر نہیں آتی آنکھوں سے, وہ یہ ذہانت اور انٹلیکٹ ہے, ذہن ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, دماغ ہے, شعور ہے. کس انسان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں, جسم میں بھی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, کوئی معذوری نہیں ہے, لولا لنگڑا بھی بندہ نہیں ہے, آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, سب کچھ کام کرتا ہے اس کا, لیکن وہ بچہ پیدا ہوا ہے مینٹل ریٹارڈیشن کے ساتھ, ذہنی طور پر مفلوج ہے, مجنون ہے, ذہن اس کا کام نہیں کرتا, ذہنی طور پر اپاہج ہے, تو اس کا ظاہری جسم ہم سب جانتے ہیں اس کو فائدہ نہیں دیتا. تو جس طرح میں نے شروع میں ابھی اصولی بات کی کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے, اس کا شکر بھی اتنا زیادہ ہونا چاہیے, اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ہمارے ذمہ ہے. تو اپنی عقل کی حفاظت اور شعور کی حفاظت یہ ان چیزوں میں سے ہے جو بہت زیادہ نظر انداز آج کے دور میں کی جاتی ہیں. دین میں اس پر بہت زور ہے, شریعت کے بہت سارے احکامات اسی بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں. جس طرح انسانی شرف کے اوپر بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں کہ آپ مانگ نہیں سکتے کسی سے بھیک, کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی کہ زندگی میں کسی سے مانگنا نہیں ہے کچھ. اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص لوگوں کے سامنے دسترازیاں کرتا ہے, بھیک مانگتا پھرتا ہے, یعنی پیشہ بنا لیتے ہیں کچھ لوگ اپنا, تو فرمایا کہ اللہ اس کو ایسے اٹھائے گا حشر کے میدان میں کہ چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا تھا, رسوا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی قیامت کے دن اس رسوائی میں کھڑا کریں گے. ویسی شریعت میں فقہ میں لکھا گیا, کتابوں میں یہ حرام ہے. انسانی شرف کے اوپر بنیاد ہے نا ان سارے مسائل کی, انسان کی انسلٹ ہو رہی ہے اس سے. اسی طرح یہ جو عقل کی حفاظت ہے, بہت سارے مسائل اسی بنیاد پر کھڑے ہیں, اس اصول کے اوپر. عقل کی حفاظت ضروری ہے. دیکھیں
اصولی بات پھر سے عرض کرتا ہوں، آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، نہیں تو، کہ فقہ میں ہے، کہ حدیث میں بلکہ آتا ہے، حضرت عمر کی روایت ہے کہ کلو ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ چیز یا ہر وہ مشروب کہ جس کو زیادہ پی لینے سے نشہ ہوتا ہے اس کا قطرہ بھی پینا حرام ہے۔ خمر حرام ہے نص قرآن سے، کیوں حرام ہے؟ عقل انسان کی موف ہو جاتی ہے، ذہن زائل ہو جاتا ہے انسان کا، بھلی عارضی طور پر ہوتا ہے لیکن حرام ہے۔ حرمت تو بہرحال وہی ہے جو اللہ رسول نے جس کو حرام قرار دے دیا، لیکن آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ہم کنزیوم کر رہے ہیں جو شراب سے زیادہ، بیسیوں گنا زیادہ، سینکڑوں گنا زیادہ ہماری عقل کو خراب کر رہی ہیں، معاف کر رہی ہیں، مفلوج کر رہی ہیں۔ ذہنی طور پر آج کی نئی نسل اپاہج ہو چکی ہے، نہ وہ تدبر کرنے کی صلاحیت ہے، نہ غور میں اتر کر چیزوں کو پڑھنے کی صلاحیت ہے، نہ ٹینشن سپینس ہمارے رہے ہیں، اور وہ سب کچھ کیا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ وہی سوشل میڈیا کا بیجا یوز ہے۔ سڑکوں پر نکل کر ہم الحمدللہ وارہ گردیاں نہیں کرتے اکثر لوگ، لیکن یہ جو ہر دنیا کا وہ ایپ کے اوپر ہمارا اکاؤنٹ بھی ہے اور اس کو ہم نے استعمال بھی کرنا ہے، بغیر وجہ کے لگے ہوئے ہیں، اسکرول کرتے جا رہے ہیں، اس سے ہماری ذہن زائل ہو رہے ہیں، عقلیں زائل ہو رہی ہیں۔ اور آج یہ ہمیں خصوصاً جن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو ذرا دین کی طرف رجحان رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو آج سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی جس طرح ظاہری جسم کی ہم حفاظت کرتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے، چوٹ نہ لگ جائے، عقل کی بھی حفاظت اس طرح ضروری ہے بچے کی۔ جن لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں، ایجاد کی ہیں، ان کے گھروں میں آج بھی اجازت نہیں ہے۔ ایس ای اوز، سارے ان کے سی ای اوز جو ہیں یہ فیس بک کے اور ٹویٹر کے، ان کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اجازت ہی نہیں دیتے بچہ جب تک 18 سال کا نہیں ہو جاتا، اندازہ کریں آپ 18 سال کا نہیں ہو جاتا کہ گھر میں انٹرنیٹ یوز کرے، انٹرنیٹ ہی نہیں گھر میں، اسمارٹ فون کی بات ہی نہیں، اور انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں بڑا ہم نے کوئی تیر مار دیا بچے کو، فون ہاتھ میں دے کر، انٹرنیٹ دے کر، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ دماغ استعمال کرنے کی، نہ پڑھائی میں ایکسل کر پا رہے ہیں، نہ دینیات کو پڑھ پا رہے ہیں، نہ دنیا کو سمجھ پا رہے ہیں، کچھ کسی میدان کے اندر ایکسل نہیں کر رہے ہم لوگ، لیکن پھر بھی ہم اس زوم میں ہیں کہ ہمارے سے سیانی نسل تو پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ اپنے آپ کو اس کو جگہ نا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے، وی آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز، اپنے آپ کو پاگل بنا رہے ہیں ہم لوگ، اپنے بچوں کی زندگیاں خود خراب کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ کیسا دجل اور فریب ہے۔ دو چیزیں میں نے عرض کر دی، آخری نوٹ کر لیں۔ اعضاء، ان کی حفاظت یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لازم ہے، عقل بھی بتاتی ہے لازم ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر زیادہ ضروری حفاظت ہے ہماری شعور کی، عقل کی۔ اچھا ضمناً نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید منافقین کے بارے میں بتاتا ہے کہ گہرائی میں اتر کر سوچ نہیں سکتے چیزوں کو، اللہ نے عقل پر ان کے مہر لگا دی ہے۔ لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ گہرائی میں اتر کر سوچنے کے قریب بھی نہیں آتے، تفقع ان کے اندر ہے ہی نہیں، صلاحیت تفقع کی، چیزوں کو گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی، جس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو دنیا میں جو نیریٹو سنا دیا جاتا ہے، جب عقل ہی موف ہو گئی ہے، سچی سی بات جو سامنے آ گئی ہے اس کو مان لیں گے، سن لیں گے، سیاست کے نام پر بھی سن لیں گے، مان لیں گے، دین کے نام پر بھی جو سچی سی بات سامنے آ گئی اس کو بھی سن لیں گے، مان لیں گے، کسی چیز کو گہرائی میں کسی کو نہیں پتا، نہ کچھ پڑھا ہے، اور باتیں سنیں آپ ایسی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ساری زندگی مطالعے میں گزر گئی ہے۔ دو چیزیں تھیں، جس طرح جسم کسی کام کا نہیں ہے بھلے ہی صحیح سالم ہو اگر عقل سلیم نہیں ہے، اسی طرح عقل بھی کسی کام کی نہیں ہے، عقل بھی کسی کام کی نہیں ہے اگر انسان کا ایمان ٹھیک نہ ہو۔ تیسرا یہ شعبہ ایمان کا ہے، ایمانیات، انسان کے عقائد اگر درست نہ ہوں تو عقل بھی انسان سے وہ الٹے کام کرواتی ہے کہ جو ایک شریف بندہ، اس کے سامنے پھر جب وہ خبریں آتی ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں کہ یہ کچھ ہو گیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہمسایوں میں یہ کچھ ہو رہا تھا اتنے عرصے سے، ایک شریف انسان ایک انسان یہاں تک گر سکتا ہے، درندہ بن سکتا ہے۔ وہ خبریں آپ زیادہ میرے سے سنتے پڑھتے ہوں گے، یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جسم کی بھی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے، کانوں سے کیا اندر جانے دیتے ہیں، آنکھوں سے کیا دل میں جانے دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ عقل کی حفاظت ہم نے کی یا نہیں کی، اور اگر خراب کر بیٹھے ہیں اس کو تو اس کو درست کریں، اب اس کو واپس ٹریک کے اوپر لے کر آئیں۔ جسم بگڑ گیا ہے، روٹین آپ کی ٹھیک نہیں تھی سونے جاگنے کی، خوراک ٹھیک نہیں تھی، موٹاپا ہو گیا ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں نا۔ اسی طرح ذہن کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ایکسرسائز ہے کہ صحیح علم حاصل کیا جائے، صحیح سوچ پیدا کی جائے، گہرائی میں چیزوں کو ٹھہرائی، جو گندگیاں اپنے اندر جانے دے رہے ہیں ہم آنکھوں سے کانوں سے، ان کو انسان بلاک کر دے، اپنی عزت خود کریں، اپنے آپ کو ہم خود انسلٹ کر رہے ہیں یہ گندگیاں اپنے اندر جانے دے کر، ہر نتھو پھیرے کو دیکھ کر، ننگ دیکھ کر، اوریانی دیکھ کر، فحاشی دیکھ کر، کیا ہے یہ؟ ہم اپنے ذہن کا خود نقصان کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا خود نقصان کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر سب سے اوپر تاج آپ رکھیں ایمانیات کا اور عقائد کا، یہ ٹھیک نہیں ہے تو انسان شیطان ہی ہے میرا بنے گا،
کوئی اس میں سے اس کی عقل بھی ٹھیک ہو، اعضاء بھی ٹھیک ہو، خیر برآمد نہیں ہوگا اس میں سے کوئی، سراپا شر بنے گا، سراپا سر سے پاؤں تک سراپا شر ہی ہوگا وہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمانیات کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے، اپنے شعور اور ذہن کی اللہ حفاظت کی توفیق دے، اور اپنے جسم کی جوارح اور اعضاء کی حفاظت کی توفیق دے۔ ان سب سے ہم شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نسلوں کے حوالے سے ان تینوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرنے والا بنائے۔ ان سب کے بارے میں ہمارے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔